اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ سوم میں خوش آمدید۔ آج کے حصے میں ہم ایک اہم ترین موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ دجال اس وقت کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اگلے آنے والے حصوں کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، جبکہ حصہ اول اور دوم کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دجال کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی دجال کے بارے میں جاننے والے ہر شخص کو تلاش ہے۔ دجال کی موجودگی کے اصل مقام کے بارے میں تو صرف اللہ پاک کی ہی ذات جانتی ہے، اور اس کے بعد شاید تھوڑا بہت اشارتاً دجال کے چیلے واقف ہوں جو دجال کے قریب ترین شمار کیے جاتے ہیں اور دنیا کے حالات سے مسلسل باخبر رکھتے ہیں۔ دجال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے ہی اسی روئے زمین پر موجود ہے اور دنیا کے حالات سے مکمل طور پر خبردار ہے۔ یہاں ذکر کرتا چلوں ایک بار پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا، جن کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی اور انہوں نے دجال کو ایک ویران جزیرے پر پایا تھا۔ اس وقت ہماری دنیا میں دو مقامات ایسے ہیں جو نہایت پراسرار بھی ہیں اور وہاں انسان کا جانا بھی ممکن نہیں۔ ان دو مقامات میں ایک تو برمودا ٹرائی اینگل اور دوسرا جاپان کا ڈیول سی، جسے ڈریگن ٹرائی اینگل یا اردو میں سے شیطانی سمندر بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں مقامات میں کافی باتیں مشترک ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل ہو یا جاپانی ٹرائی اینگل، ان دونوں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ دونوں جزیرے ویران و بیابان ہیں اور حکومتوں کی جانب سے دونوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ دونوں جزیرے کئی سمندری اور ہوائی جہاز نگل چکے ہیں جن کی کوئی خبر نہیں کہ کیسے گم ہوئے۔ دونوں جزیروں میں کمپاس کام نہیں کرتا اور جانے والے اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ دونوں جزیروں پہ انتہائی طاقتور میگنیٹک فیلڈ یا مغناطیسی قوت موجود ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ دونوں جزیروں میں گم ہو جانے والے جہازوں کو پراسرار طور پر کئی دہائیوں کے بعد دوبارہ رونما ہوتے دیکھا گیا ہے۔ دونوں جزیروں پر اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں ہم ایلینز کی سواری بھی کہتے ہیں۔ اب ایک اہم بات جو شاید کسی نے نوٹ نہ کی ہو کہ چاہے دجال جاپان کے شیطانی سمندر میں ہو یا برمودا تکون میں، ان دونوں جزیروں میں موجود انتہائی طاقتور مغناطیسی قوت قدرتی نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تھی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو شاید دجال سے بچ گئے، تو نہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری اس وقت نہ مسلمان تھے نہ اکیلے تھے، بلکہ ان کے ساتھ 30 افراد موجود تھے جو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان دونوں جزیروں میں موجود مغناطیسی قوت قدرتی نہیں، ورنہ یہ قوت اس وقت بھی موجود ہوتی۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان دو جزیروں میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ انسانی اور کچھ شیطانی قوتوں کا ہاتھ موجود ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے کالے کرتوتوں کے بارے میں جانے یا انہیں کھوجنے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ ایک اہم ترین سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جب دجال اسی زمین پر موجود ہے تو ساری دنیا اس وقت طاقتور ترین سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو دجال کو کیوں نہیں ڈھونڈ نکالا گیا؟ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ زمین کا چپا چپا سیٹلائٹ کی پہنچ میں ہے، کیونکہ ابھی ایسے کئی مقامات ہیں جن کو کھوجا جانا باقی ہے یا ان کو نہیں کھوجا جا سکا، یا شاید کہ دجال کو خدا پردے میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی دجالیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کی پہنچ دجال تک ہو بھی چکی ہو تو وہ کبھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ خیر، جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ مخبر دو جہاں سردار الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی گوش گزار فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، اور دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے نہ شام میں ہے، بلکہ دست مبارک کا اشارہ مشرق کی جانب کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ اب اگر آپ جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب نظر دوڑائیں تو آپ کو دو مقامات ملیں گے
جنہیں ساری دنیا شیطانی مقامات، شیطانی سمندر یا برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کا آخری سرا امریکہ سے ہی جا ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈریگن تکون یا جاپان کے شیطانی سمندر کا۔ ڈریگن تکون یا جاپان کا شیطانی سمندر جاپان کے جنوب میں بحر الکاہل کا ایک علاقہ ہے۔ جاپان کی دارالحکومت ٹوکیو سے چلیں تو 100 کلومیٹر جنوب کی جانب میاک جزیرے کے ارد گرد بحر الکاہل کا ایک خطہ ہے۔ یہ حصہ ماریانا ٹرنچ کے قریب ترین واقع ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو اس تکون کے جغرافیہ میں الجھا رہا ہوں، تو ہرگز نہیں۔ یہ پوائنٹ سب سے اہم ہیں، اس لیے بالکل واضح کر رہا ہوں۔ ماریانا ٹرنچ دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے اور اس مقام پر امریکہ کی ایک ریاست ہوائی جاپان سے جا ملتی ہے۔ ہوائی ریاست امریکہ کی 50ویں ریاست ہے، جو کہ امریکہ کی دیگر ریاستوں سے دور بحر الکاہل کے وسط میں واقع ہے۔ ماریانا ٹرنچ خوفناک ترین زلزلوں کی آماج گاہ ہے اور اسی ماریانا ٹرنچ کے ذریعے جاپان کا شیطانی سمندر اور امریکہ کی ریاست ہوائی ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برمودا تکون کی۔ برمودا تکون 300 جزائر پر مشتمل ہے، جن میں 20 میں انسانوں کی آبادی ہے، جبکہ باقی 280 جزائر مکمل طور پر سنسان و بیابان ہیں۔ اس تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک ایسا مثلث نما تکون ہے جو بحر اوقیانوس میں واقع ہے، جو کہ ایک مشہور امریکی ریاست فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا اور پھر پورٹوریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یوں یہ ایک مثلث کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ فلوریڈا کا مطلب ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ تو سوچیں کہ آخر وہ کون سا خدا ہے؟ جی ہاں، دجالیوں کا نام نہاد مسیحا، جھوٹا دجال، جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جاپان کے شیطانی سمندر سے برمودا تکون تک دجال کا ہی علاقہ ہے اور انہی علاقوں میں دجال کی موجودگی یقینی ہے۔ مصر کے ایک پروفیسر ابو داؤد عیسیٰ نے اپنی کتاب دجال اور برمودا تکون میں یہ بات لکھی ہے کہ دجال پہلے بحر الکاہل میں تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دجال کی زنجیریں ٹوٹ گئیں تو وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی تکون یعنی برمودا ٹرائنگل میں آ گیا اور اپنے خروج کی تیاری میں ہے، لیکن ابھی تک اسے خروج کی اجازت نہیں ملی۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسی ابلیس کا تخت سمندر پر ہے اور وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ فتنے برپا کریں۔ اس کے نزدیک شیطانیت کے درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق ابلیس اپنا تخت پانی یا سمندر پر لگاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ دجال شیطان کا آخری اور مخلوق خدا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ دجال بھی سمندروں یا پانی میں موجود ہے۔ دجال سیریز کا حصہ 100 امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دجال سیریز کے حصہ 4 میں ہم بات کریں گے دجال کے خروج کے متعلق۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔